औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। करोड़ों नहीं अरबों मिलेंगे। इन्ना आतैना कल कौसर। सिर्फ एक दिन में मौज़ा देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक बुज़ुर्ग का बताया हुआ ये वजीफ़ा है। सूरह कौसर का वजीफ़ा तो आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज का जो ख़ास अमल है सूरह कौसर का, ये अमल एक तो बहुत ही छोटा सा अमल है, मतलब इतना आसान और इतना छोटा सा वजीफ़ा है कि आप लोग जो पढ़ना नहीं जानते मेरे बहन भाई वो भी बड़े आराम से पढ़ सकेंगे। मोहतरम नाजरीन, आज का ये वजीफ़ा आपकी तमाम परेशानियों को और तमाम तकलीफ़ को दूर कर देगा और आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा। ये वजीफ़ा रिज़्क़ में बरकत के लिए बहुत ही मुजर्रब है और ये एक आज़मूदा वजीफ़ा है। जिस भी मकसद के लिए आप लोग ये वजीफ़ा करेंगे, आपकी हर हाजत अल्लाह ताला अपने फ़ज़्ल व करम से पूरी करेगा। नाजरीन, अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मतियों के लिए कई तरह के रहमतों और वुसअतों के दरवाज़े खोले हैं। अहादीस मुबारका का मुताला करने से पता चलता है कि छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाबों की बशारतें हैं। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए हैं जिनका सवाब तो है ही, साथ रिज़्क़ में बरकत, वुसअत और कुशादगी मिलती है। मोहतरम नाजरीन, इस वजीफ़े को अगर आप बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें तो अल्लाह के फजल करम से आपको दौलत मिलेगी और ऐसे असबाब पैदा होंगे कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर हाजत पूरी हो जाएगी। गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों और मेरे भाइयों, ये वजीफ़ा जो आज मैं आपको वीडियो में बताने जा रही हूँ रिज़्क़ और दौलत के लिए बेहद मुफीद है। यकीन माने और यकीन करें कि यह वजीफ़ा करने वाला कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसके पास फौरी तौर पर पैसा ना आया हो, फौरी तौर पर इसको दौलत और रिज़्क़ ना मिला हो। यकीन नहीं करोगे जब तक आजमाओगे नहीं। मोहतरम नाजरीन, वो बंदा ही फ़ायदे में रहेगा जो ये वीडियो देखकर वजीफ़ा करेगा और जो अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ेगा तो इसको कभी मायूसी नहीं होगी। इंशाअल्लाह उसकी जेब खाली नहीं रहेगी और उसके कारोबार में बरकत रहेगी। ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर वो लोग पढ़ लें जिनका बाल बाल कर्ज़ों में डूब चुका है, जो चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर उनकी हाजतें पूरी हो जाएं, जो चाहते हैं उनके जो मामलात ख़राब हैं, जो उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, वो फ़ौरी तौर पर हल हो जाएं। इस तरीके से सूरह कौसर का वजीफ़ा पढ़ लेना, इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे, पैसा पैसा हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि पैसे की रेल पेल हो जाएगी। पैसे की अगर आप लोग अपने घर में बारिश देखना चाहते हो, पैसे की अगर आप लोग चाहते हो कि बोरियां भर भर के आपके लोगों के पास आए, अगर चाहते हो कि पैसा रखने की जगह कम पड़ जाए, अगर चाहते हो कि घर में बरकतें, रहमतें और आफियतें हों, हर तरफ से आपको जो रिज़्क़ के मामलात हैं वो बेहतर हो जाएं, तो सूरह कौसर का ये वजीफ़ा अपनी पूरी ज़िंदगी में एक मर्तबा आपको पढ़ लेना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया या दुबई, पूरी दुनिया के जिस मुल्क, जिस गाँव, जिस गली, जिस महल्ले में आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो आपके सामने जैसे ही शुरू हो, आपने इस वीडियो को, इस वजीफ़े को आपने पढ़ लेना है, क्योंकि ये वजीफ़ा पढ़ने के लिए ना ही दिन की पाबंदी है, ना किसी ख़ास दिन की पाबंदी है। आपको जब चाहे आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपको ना इसके लिए एक मुकर्रर वक्त की ज़रूरत है, ना एक मुकर्रर जगह की ज़रूरत है। ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दो दिल के साथ। मेरी बहनें भी ज़रूर करें, मेरे भाई भी करें। अगर चाहते हैं कि एक दिन के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी में रहमतों की, अल्लाह की रहमतों की बारिश हो जाए, अल्लाह गैब से आपकी मदद फरमाए, आप
کہ جو ہے رزق کے مسائل کو حل کرے، پیسوں کی تنگی کو دور کرے، آپ کی غریبی امیری میں بدل جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فقیر سے بادشاہ بن جاؤ تو اس وظیفے کو ہر حال میں پڑھ لینا۔ اس کو ہر حال میں آپ نے جس طرح میں بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی مسائل ہوں تو وظیفہ یاد کر لیں، پھر جب آپ لوگ پڑھنا چاہو اس دن پڑھ لو، جب عمل کرنے لگو تو 1 منٹ کا وقت نکال لینا اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے، اور وہ 1 منٹ ایسا ہو کہ اس 1 منٹ میں کوئی آپ کو تنگ نہ کرے، کوئی آپ کو آواز نہ دے، کیونکہ آپ لوگ اگر اس وظیفے کو پڑھتے وقت آپ اپنی توجہ کو یہاں وہاں کر دو گے تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے اپنی پوری توجہ، اپنا پورا دل آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے میں لگانا ہے، پوری توجہ سے، پورے دل سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہوگا، مکمل یقین ہوگا، تو آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ وظیفہ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بگڑے ہوئے کام فوری طور پر بن جائیں، آپ کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جائیں، آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے، تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ وظیفہ ایک خاص وقت، یوں تو آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب دل کرے پڑھ لو، جب آپ کا دل کرے صبح پڑھ لو، شام پڑھ لو، کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لو، لیکن اس وظیفے کا ایک خاص وقت بھی ہے۔ اس وظیفے کا ایک ایسا خاص وقت ہے کہ اس وقت میں اگر کوئی بھائی بہن وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی کو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے بتایا ہو اور اس نے پڑھا ہو اور اس کا فائدہ نہ ہوا ہو۔ میری بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ نہیں بتا رہی، یہ ایک آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا مالا مال ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر اگر آپ کا یقین ہوگا اور آپ یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لو گے تو آپ کے حالات فوری طور پر بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ یوں تو آپ کسی بھی وقت پڑھو، لیکن ایک مقرر وقت جو میں آپ کو بتاؤں گی اس پر اگر آپ پڑھو گے تو اس وظیفے کا بہت فائدہ ہے۔ جو اکثر میرے بہن بھائی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب یہ وظیفہ کتنے دن پڑھنا ہے، تو یہ میں بات کہہ دیتی ہوں کہ کسی بھی دن پڑھ لیں، اور دوسرے نمبر پر میں نے یہ بات کہہ دی کہ کسی بھی جگہ پر پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ لیکن ایک اور سوال پوچھتے ہیں میرے بہن بھائی کہ کتنے دن تک پڑھنا ہے، تو یہ وظیفہ آپ لوگ جتنے دن پڑھنا چاہو پڑھ لو، آپ چلتے پھرتے روزانہ پڑھنا چاہو پڑھ لو، اور اسی دوران ایک خاص وقت جو بتایا ہے اس خاص وقت میں پڑھنا چاہو آپ لوگ پڑھ سکتے ہو۔ اب یہ خاص وقت کون سا ہے؟ یہ خاص وقت ہے فجر کی نماز کے بعد فوراً۔ جیسے ہی فجر کی نماز پڑھ لو، فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دو، یا تو چلتے پھرتے جب پڑھنا چاہو پڑھ لو، یہ فجر کے بعد پڑھ لو۔ اب پڑھنا کس طرح ہے یہ سمجھ لو، ایک دن میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے، یا فجر کے بعد پڑھ لو یا چلتے پھرتے پڑھ لو۔ دوسرے دن پڑھنا چاہو تو بھی اس طرح پڑھ لو، یا فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو یا چلتے پھرتے پڑھ لو۔ ایک دن میں ہی آپ لوگ اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھو گے کہ آپ لوگ روزانہ اگلے دن کا انتظار کرو گے کہ کب اگلا دن آئے، ہم یہ وظیفہ پڑھیں اور ہمیں مزید فائدہ ہو۔ پیارے بھائیوں، فجر کے بعد جب پڑھنا ہے تو بھی یہی طریقہ ہوگا، اور چلتے پھرتے کسی وقت بھی پڑھنا ہے تو بھی یہی طریقہ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے جب نماز فجر مکمل ہو جائے سلام پھیر لو۔ اتحیاتوں میں جب آپ لوگ بیٹھے ہو سلام پھیر لیا۔ اب اتحیاتوں میں جس طرح بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور چلتے پھرتے پڑھنا چاہو تو جب پڑھ لو، ویڈیو سامنے آئے اس وقت پڑھ لو، جہاں کہیں موجود ہو۔ اب پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ 1 مرتبہ آپ کو سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا آپ لوگ ایک مختصر درود جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر پڑھنا چاہیں تو وہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ درود ابراہیمی جو ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کا زیادہ ثواب ہے۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اس کے بعد میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سورہ کوثر یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پورا عمل سمجھیے گا۔ آپ کو انشاءاللہ جس ترتیب سے بتاؤں گی، یہ میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ جس طریقے سے بتاؤں گی، جتنی بار میں بتاؤں گی پڑھ لینا۔ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور ایک مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی۔ اب دوسری مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور پھر دوسری مرتبہ آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ اس طرح درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے 7 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ جب آپ سورہ کوثر پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ کو 2 وظائف پڑھنے ہیں اور پورا عمل سمجھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ کو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پہلا کلمہ آپ کو ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ تو پہلا کلمہ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ پڑھ لو، تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا وظیفہ آپ کو یہ 11 مرتبہ پڑھ کے آپ کو جو پڑھنے کا عمل ہے وہ مکمل ہو چکا۔ جب 11 مرتبہ آپ استغفر اللہ پڑھ لیں تو اب کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیں۔ استغفر اللہ جب 11 بار پڑھ لیں تو فوراً اس کے بعد آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا شروع میں جو درود پاک پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ لوگ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں، اپنے سینے پر پھیر لیں، اپنے سر پہ پھیر لیں، اپنے گریبان میں دم کر لیں، اور پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کر اللہ پاک سے جو آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، اس کے لیے خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ محترم ناظرین، یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ایک بہترین تحفہ ہے آپ کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام دکھ، درد اور تکلیفوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ، میرے پاک اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری روزی میں اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اور کشادگی رزق عطا کر۔ اے اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کر دے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، لیکن میرے چینل کو لائک کرنا آپ نے اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، اور اس عمل کو آپ نے پابندی کے ساتھ کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔